بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 20 جولائی 2014 مطابق 21 رمضان 1435 ہجری بروز اتوار ابھی نماز تراویح کی 8 رکعت میں 26 پارے کے 8 رکوع یعنی سورۃ الاحقاف اور سورۃ محمد کی تلاوت کی گئی۔ کل آپ کے سامنے سورہ شورا کی کچھ اہم باتیں آئی تھیں، آج سورہ زخرف کی اہم باتوں میں سے کچھ اہم باتیں پیش ہیں۔ اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو اپنے فضل سے کرم سے ان پر عمل کی توفیق دے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح آغاز کیا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے، عربی میں پڑھنے والی چیز بنایا ہے، کتاب بنایا ہے، اور مقصد اس قرآن کے نزول کا یہ ہے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم شعور حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو۔ یہی بات سورہ یوسف میں بھی اللہ نے کہی، اور یہی مضمون کو مختلف قرآن کی صورتوں میں مختلف آیتوں میں ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وغیرہ وغیرہ، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں جو نزول قرآن کا مقصد، تلاوت قرآن کا مقصد جو بتایا، وہ قرآن سے شعور حاصل کرنا ہے۔ اگر تلاوت قرآن سے شعور حاصل نہیں ہو رہا اور دین کی سمجھ اور ایمان میں شعور پیدا نہیں ہو رہا، تو وہ تلاوت صرف ایک فارملٹی والی تلاوت ہے، اس تلاوت میں ریئلٹی نہیں ہے۔ نزول قرآن کا مقصد اللہ نے یہی بتایا کہ قرآن سے شعور حاصل کرو، اور شعور جبھی حاصل ہوگا جب آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ سمجھ کر اس میں غور کریں گے۔ کسی چیز میں آدمی جب غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، سنجیدگی سے اس میں غور کرتا ہے، تو اس کو اس میں فائدے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کام کو وہ سنجیدگی سے نہیں لے تو پھر اس کے اندر فائدہ زیادہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی احادیث پڑھتے تھے، لیکن ان کی قرآن کا پڑھنا اور احادیث کا پڑھنا ان کی زندگیوں کے اندر نمایاں تھا، نظر آتا تھا۔ ان کے قرآن کی تلاوتیں اور احادیث کے پڑھنے اور پڑھانے کی اثرات اور خوبیاں ان کی زندگیوں میں نظر آتی تھی۔ آج مسلمان جتنا قرآن پڑھتے ہیں شاید اسلاف بھی اتنا نہیں پڑھتے تھے۔
جتنے قرآن آج چھپتے ہیں شاید اتنے کبھی کسی زمانے میں نہیں چھپے تھے، جتنے مدارس آج ہیں شاید کبھی اتنے مدارس نہیں تھے، لیکن جتنا قرآن بے سمجھ کے آج پڑھا جا رہا ہے شاید کبھی اتنا نہیں پڑھا گیا۔ قرآن مجید سلف صالحین تقریباً 100% اگر اس میں مبالغہ ہو گیا تو اکثر حصہ اپنی زندگی کا جو وہ تلاوت کرتے تھے سمجھ کر کرتے تھے۔ آج کا مسلمان قرآن کی تلاوت سمجھ کے نہیں کرتا، بطور برکت کے یا حصول برکت کے لیے وہ تلاوت کرتا ہے، خاص موقعوں پر، خاص موسموں میں۔ قرآن مجید کسی خاص موسم کی کتاب نہیں ہے، کسی خاص موقع کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید ہر موسم کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں ہر موسم کے لیے، ہر وقت کے لیے رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح قرآن کو شعور سے پڑھنے کی توفیق دے جیسے ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آج کہ ان میں بھی اختلافات تھے، لیکن ان کے اختلافات مخالفت والے نہیں تھے، ان کے اختلافات جھگڑے والے نہیں تھے، فساد والے نہیں تھے، انتشار والے نہیں تھے، کیونکہ وہ قرآن سمجھ کر اور شعور کے ساتھ پڑھتے تھے، حدیث کو شعور کے ساتھ لیتے تھے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہر مکتبہ فکر والا قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی دہائی دیتا ہے، ریفرنس دیتا ہے، لیکن کتنا انتشار ہے ہمارے یہاں، کتنا انتشار ہے اور کتنا فساد ہے، کتنا بگاڑ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ بس قرآن مجید کے الفاظ کو برکت کے طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ اگر قرآن مجید شعور کے ساتھ پڑھا جائے تو آج جو قوم میں انتشار ہے وہ انتشار ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کی یہ صفت بھی بتائی کہ اس قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں ہدایت ہے۔ اختلاف دور کرنے کا واحد ذریعہ قرآن کی باشعور تلاوت، قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، حدیث سمجھ کر پڑھی جائے۔ اور قرآن مجید کی اتنی اہمیت بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حدیث سے روگردانی کی جائے۔ اگر حدیث سے روگردانی کی جائے گی گمراہی آ جائے گی، جیسا کہ اس وقت ایک فرقہ منکرین حدیث کا بڑے آب و تاب کے ساتھ اپنے آپ کو بہت علم کی بلندیوں پہ سمجھتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہم بڑی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور بہت اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا فہیم اور بصیر سمجھتا ہوا قرآن کی خدمت سمجھ رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر حدیث کو چھوڑا تو قرآن مجید بھی آپ صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث کے بغیر قرآن صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے یہ جو قرآن پایا، جو قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ نے تو نہیں کہا تھا ہم سے کہ یہ میری کتاب ہے، ہم نے تو جبریل کو اترتے ہوئے نبی پہ نہیں دیکھا تھا، یہ تو ہمارے تک صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، انہی لوگوں سے پہنچا۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے کبھی لکھ دی ہو، کیا ثبوت ہے؟ نہیں صاحب، اس میں یہ ثبوت ہے کہ اس میں پوری باتیں سائنس کی، تاریخ کی، جغرافیہ کی تمام دلائل، وضاحتیں موجود ہیں۔ یہ سب باتیں جو قرآن مجید کے اندر ہم پاتے ہیں اور قرآن کو ہم قرآن پاتے ہیں، یہ سب کا سب ہمیں
احادیث سے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے ملا، یہ چین ہے۔ اگر اس چین کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم پڑھے لکھے گمراہ ہو جائیں گے، پڑھ لکھ کر بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ ابو الفضل اور فیضی بڑے قابل تھے، اتنا قابل تو شاید شہر حیدرآباد میں کوئی بھی عالم نہیں ہوگا۔ 7 جلدوں کے اندر عربی میں کتاب تفسیر لکھی، سواطع الالہام۔ اب کتنے سینکڑوں صفحات ہوں گے اس میں، اور ایک بھی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا۔ آئین اکبری کا کمپائلر، آئین اکبری کا کمپائلر، دین اکبری ایجاد کرنے والا، اتنا قابل عالم، اتنا قابل عالم، لیکن گمراہ ہو گیا۔ جب ہوا پرستی آتی ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے صحیح طور پر سنت رسول سے، اور ہوا پرستی، خواہش پرستی آ جاتی ہے، مفاد پرستی آ جاتی ہے، تو پھر وہ لوگ جو قوم کے رہبر اور رہنما ہیں انہی سے سب سے زیادہ گمراہی پھیلتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں بڑی بہترین بات کہی کہ خیر الخلائق تحت ادیم السماء علماء الحق۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے ساری مخلوق میں سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ علماء حق ہیں، اور شر الخلائق تحت ادیم السماء علماء السوء۔ اور اس آسمان کی چھت کے نیچے ساری مخلوق میں سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہیں تو وہ علماء سوء، برائی کے علماء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لعلکم تعقلون جو کہا کہ اس لیے قرآن اتارا ہے، نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تم شعور حاصل کرو، اور آدمی جس چیز سے شعور حاصل کرتا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی فائدہ ہو اس کو اور دوسروں کو نہ ہو۔ عطر جب آپ لگاتے ہیں تو ڈائریکٹلی تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی آپ کے آس پڑوس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ خوشبو جب پھول آپ لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ کو اور جس کو آپ دیتے ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اطراف میں آس پاس کو بھی وہ مہکاتے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید کی باشعور تلاوت ہو، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، تو پورا معاشرہ اس سے فیض پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی اہم بات اس آیت کے اندر کہی۔ اب دوسری بات فرمایا سواریوں سے متعلق کہ جب تم لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جب تم سواریوں کی پیٹھوں پر، اس زمانے میں سواریاں کیا تھیں؟ اعلیٰ قسم کی سواریاں گھوڑے سمجھے جاتے تھے، پھر اس کے بعد اونٹ، خچر، گدھے وغیرہ سفر کی وہ سواریاں تھیں۔ اب اس زمانے کے اندر سواریاں تو موجود ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں، تو جب تم ان کی پشت پر، سواریوں پر جب سوار ہو تو پھر اب رب کی نعمت کو یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ کب؟ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر براجمان ہو جاؤ، جب سواریوں پر بیٹھ جاؤ، جب یعنی سواریوں میں بیٹھ جاؤ، اور پھر یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا،
ہم تو اس کو کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم ہمارے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہاں چند باتیں جو اس آیت سے ہمیں ملتی ہیں، یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سواریوں کو نعمت رب سمجھو، نعمت ذات نہیں، بلکہ سواریوں کو نعمت رب سمجھو، رب کی نعمت سمجھو۔ اس پر فخر نفس نہیں بلکہ شکر رب کرو۔ سواری سے فخر پیدا نہیں ہونا بلکہ سواری سے شکر پیدا ہو، اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کو نعمت رب سمجھو گے تو شکر پیدا ہوگا، اور جب اس کو آپ اپنے پیسے کی حاصل کردہ صرف چیز سمجھو گے تو کبر اور تکبر پیدا ہوگا۔ تو اس کو نعمت رب سمجھو۔ اور پھر دوسری بات، جب تم اس پہ سوار ہو جاؤ تو یہ کلمات کہو، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ اللہ کی پاکیزگی سواریوں پر سوار ہونے کے بعد بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کی روح یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی چیزیں آپ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اچھی چیز دیکھ کر لفظ سبحان اللہ زبان پہ آ جاتا ہے، تو یہ سبحان اللہ کا تعلق بہت اچھی چیزوں سے، خوبصورت چیزوں سے ایک فطری طور پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو، ہم نے تو اس بات کو دیکھا کہ تقریباً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے تو وہ چیز اس کو بھاتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اس کا لنک کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت حسین ترین چیز دیکھی، مثال کے طور پر آپ نے تاج محل دیکھا، جبکہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، لیکن بہرحال دنیا والوں کی نظر میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، اس پہ آپ کی نظر پڑی، زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ بہت حسین و جمیل کوئی منظر دیکھا، قدرتی منظر، نکلا سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ وہ کون سا عیب ہے، کون سی چیز ہے جس سے اللہ کی ذات پاک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے حسن و جمال کے پیکر، اے حسن و جمال کے منظر، تو بہت حسین ہے، تیرے اندر بڑی جاذبیت ہے، لیکن تیرے اس حسن و جمال میں ایک عیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تیرے اندر حسن و جمال کے باوجود ایک عیب ہے، وہ ہے فنا کا عیب، لیکن میرا رب اللہ جمیل ویحب الجمال، میرا رب بہت جمیل ہے اور اس کے جمال میں فنا نہیں ہے، اس کے جمال میں فنا نہیں ہے، وہ اس زوال کے عیب سے پاک ہے۔ یہ مطلب ہے سبحان اللہ۔ تو جب آپ سواری میں بیٹھیں، اب سواریوں پہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ جس درجے کی سواری ہوتی ہے اسی درجے میں بیک بون میں ٹائٹنیس آتی ہے۔ ہاں، یہ بھی اکثر دیکھا۔ جب تک سائیکل پہ تھے تو سلام علیکم، السلام علیکم وغیرہ سب برابر کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ 2 اور 4 میں تبدیل ہوئے اور پھر 4 ہوئے، او ہو اب ہم نہیں، تم کرو سلام۔ یہ تکبر کو توڑا ہے اس نے، سبحان الذی سخر لنا نے تکبر کو توڑا ہے۔ تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، یہ تو نعمت رب ہے جو تمہیں دی ہے اللہ نے، نعمت رب ہے۔ نعمت رب کو، منعم کو پہچان کر استعمال کرو، اور نعمت رب کا شکر یہی ہے کہ منعم یعنی نعمت دینے والا جہاں چاہتا ہے اس کو جیسے چاہتا ہے ویسا استعمال کرو۔
یہ اس کا شکر ہے۔ تو جب سواری میں بیٹھیں تو ہمارے اندر فخر کی نہیں شکر کی نفسیات پیدا ہونا چاہیے، کریڈٹ اللہ کو جانا چاہیے۔ دوسری ایک بات کہی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم ہمارے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سواری میں جو بھی سوار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہوتی ہے اس کی، ہر وقت سواری میں نہیں بیٹھا رہتا، کسی پوائنٹ سے کسی پوائنٹ تک اس کو پہنچنا ہوتا ہے۔ بیٹھا تو اب کہیں پہنچنا ہے، کوئی منزل ہے اس کی۔ تو جیسے یہ سواری کی ایک منزل ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، انا الی ربنا منقلبون کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میری سواری ہے اس کی بھی ایک منزل ہے، اس دنیا سے میرے رب تک اس کی بھی ایک منزل ہے، یہ ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ جیسے یہ سواری کو اپنی منزل تک لوٹنا ہے، اسی طرح یہ جس نے یہ سواری مجھے دی ہے یہ بھی ایک دن میں بھی ایک دن میرے رب کی طرف لوٹوں گا۔ اس سواری کو بھی ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اب اس طرح جب آپ بیٹھیں تو اب یہ دعا پڑھیے، لیکن آج کی دعا کمپیوٹرائز دعا ہے۔ ہاں آج کی دعا فیشن والی دعا، انہوں نے آن کیا تو قاری صاحب دعا پڑھتے ہیں، اب ہمیں کیا ضرورت دعا پڑھنے کی؟ قاری صاحب نے ہمارے بس پڑھ لی۔ کچھ دنوں میں یہ نہ ہو کہ کہیں نماز بھی کمپیوٹرائزڈ ہونے لگے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا پڑوس کا جو ملک ہے پاکستان، اس کی ایک نیوز دیکھ رہے تھے، وہاں ایک قبرستان ہے VIP کا قبرستان۔ تو اس میں جتنی بھی قبریں ہیں جو بھی وہاں تدفین ہوتی ہے اور جتنی قبریں ہیں وہ سب کی باقاعدہ ان کی لوکیشن وغیرہ کی سب کی ایک CD وہ بنتی ہے اور پھر وہ ان کے ورثاء کو دے دی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ان کو بہت یاد آئی اپنے ابا کی، اپنی امی کی، اب قبرستان 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر ہے دور، یاد بہت آئی۔ ان کا وہاں کون جائے، یہیں پر انہوں نے CD لگائی، وہ ڈسپلے ہوئی، اس پہ قبر الفاتحہ۔ چلو یہیں سے بیٹھے بیٹھے سمجھ رہے ہیں آپ، کمپیوٹرائزڈ کمرشیلائزڈ فاتحہ، کمرشیلائزڈ تلاوت۔ تو اسی طرح آج یہ کمرشیلائزڈ جو ہے ریسائٹیشن ہو گیا دعاؤں کا۔ نہیں، دعا کی حقیقت کیا ہے؟ شکر رب پیدا ہو، اس کو نعمت رب سمجھیں اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو، یہ ہے کیفیت۔ انشاءاللہ اس کیفیت کے ساتھ جب آپ سواری میں بیٹھیں گے تو اپنے آپ کو رب کے حوالے کریں گے اور رب کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ طریقہ۔ اب اس کے بعد تیسری بات جو اس میں اہم آئی ہے، رحمان کی یاد سے جو اعراض کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کی یاد سے اعراض کرتا ہے یا اعراض کرے گا، ہم اس کے لیے شیطان کو ساتھی بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر کو صرف ذکر، کچھ پڑھنے کو ذکر کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کئی جگہ قرآن کو بھی ذکر سے منسوب کیا ہے، مخاطب کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ھدی وذکری للعالمین۔ یہ قرآن مجید خود ایک ذکر ہے۔ من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ تو جو رحمان کے ذکر سے، اب اس میں ذکر اللہ کی یاد بھی آ گئی اور قرآن مجید سے وابستگی بھی آ گئی۔ جو قرآن مجید سے اعراض کرے گا، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا، تو ہم شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیں گے۔ اب ظاہر ہے جب شیطان ساتھی ہے تو جیسا ساتھی ہوگا
ویسے ہی صحبت ملے گی، جیسے صاحب ویسی صحبت ہے نا، صحبت صاحب سے ہے، جیسے صاحب ویسی صحبت۔ اللہ کی یاد سے غفلت سے شیطان ساتھ ہوتا ہے، صاحب بنتا ہے اور اس کی صحبت ملتی ہے، اور اللہ کی یاد سے فرشتے ساتھی بن جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ساتھی بن جاتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے۔ تو قرآن سے اعراض کرنے کا نقصان یہ ہے کہ شیطان ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ان کو یعنی لوگوں کو راہ حق سے وہ روکتے ہیں، وہ شیاطین جانے نہیں دیتے اچھے راستے کی طرف، اچھی محافل میں جانے نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں ڈالتے ہیں، روکتے ہیں، وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور یہ کیا گمان کرتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ بالکل آج کی تصویر ہے، آج کے بگڑے ہوئے جو مسلمان ہیں ان کی تصویر بالکل اس آیت کے اندر آ رہی ہے۔ شیطان ان کو روکتا ہے راہ حق سے، اور یہ گمان کیا کرتے ہیں، انہم محتدون، کہ یہ زبردست ہدایت پائے ہوئے ہیں، ہدایت یافتہ تو ہم ہیں، یہ سب بٹھلے ہوئے لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، یقیدہ تو ہمارا درست ہے۔ کیسی زبردست بات ہے، اللہ شعور دیں، اللہ شعور دیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھیں، سمجھ کر قرآن پڑھیں، شعور حاصل ہو تو یہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں۔ کون ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ نے کہا من یہد اللہ فہو المہتدی، فہو المہتد، خدا جس کو ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے، خدا کی ہدایت پر جو چلے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ رواجی ہدایت، رواجی دین پر چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے زبردست ہدایت پر ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا ذکر اس میں کیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد سے، اپنے کلام سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اس کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان قریب ہو جاتا ہے اور رحمان سے دوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ پھر پورے گھرانے میں دینداری، عبادتیں، ذکر اذکار، یہ سب دھیرے 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 ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اکثر دیکھا گیا کہ جہاں پر جدید تعلیم ہے اور بہت تعلیم یافتہ جو گھرانے ہیں، وہاں دینداری اگر نہیں ہے، اکثر دیکھا گیا کہ وہاں پر دین کو بالکل ایک اوکیجنلی، پارٹلی اور ٹریڈیشنلی چیز بنا دیا ہے۔ بس عید کی نماز میں صاحب آ جائیں گے، جمعے میں صاحب آ جائیں گے، اور رمضان میں ہوا تو آ جائیں گے، بس اس کے بعد نہیں بس۔ تو قرآن مجید سے وابستگی جہاں ہوتی ہے وہاں پر شیطان نہ صاحب بنتا نہ اس کی صحبت ملتی، اور جہاں قرآن سے اعراض ہوتا ہے، غفلت برتی جاتی ہے، تو پھر وہاں یہ نقصان ہوتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہا اللہ نے ایک جگہ، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگانی کو گھٹن والی بنا دوں گا، اس کے لیے گھٹن والی زندگی۔ پوری فیملی 5 لاکھ روپیہ منتھلی سب کما رہے ہیں، لیکن بے پناہ تکلیف میں، ٹینشن، وبال، مصیبتیں، خلفشار۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو زندگی میں شامل کرو، رسول کو زندگی میں شامل کرو، اور پھر دلوں کا چین، دلوں کا قرار پاؤ۔ الا بذکر اللہ
तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह की याद से दिलों को करार मिलता है, दिलों को चैन मिलता है। तो ये बहुत अहम बात इसके अंदर थी। अब उसके बाद जन्नतों का तज़किरा अल्लाह ताला ने जो किया, उसी के अंदर मुत्तक़ियों का भी तज़किरा किया कि जन्नत की विरासत तक़वे पर अता होती है, अमल सालेह और ईमान पर अता होती है। फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, इस जन्नत का वारिस तो हम हमारे उन बंदों को बनाते हैं जो मुत्तक़ी होते हैं। यही चीज़ जो जन्नत का वारिस आपको बनाएगी तक़वा, यही वो नेमत है जिसके सबब जन्नत के अंदर तमाम जन्नती एक दूसरे के दोस्त होंगे। यह बात अल्लाह ताला ने इसमें कही। सारी दोस्तियाँ जिस जिस निस्बत पर दुनिया में दोस्तियाँ थीं, सारी निस्बतें ख़त्म हो जाएंगी। जो दोस्ती तक़वे की बुनियाद पर थी, खुदा की मोहब्बत, तक़वा, खशियत इलाही, ईमान, अच्छे अमाल की बुनियाद पर जो दोस्ती थी, वो दोस्ती जन्नत में बाकी रहेगी। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ रुकू नंबर 6 में, अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। जितने वहाँ पर दोस्त होंगे, खलील की जमा अख़िल्ला, खलील कहते हैं जिगरी दोस्त को। सारे जिगरी दोस्त यहाँ पर एक दूसरे से में बड़ी मोहब्बतें, लेकिन ये सारे ताल्लुक़ात सब ख़त्म, सारे ताल्लुक़ात वहाँ ख़त्म। अगर ताल्लुक़ात बाक़ी रहेंगे तो सिर्फ़ किसके? इल्लल मुत्तक़ीन, अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सारे दोस्त एक दूसरे के वहाँ दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तक़ियों के। अगर चाहते हो आपकी दोस्ती दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी बरकरार रहे, तो अपने आप में, अपने दोस्त में तक़वा पैदा करो। बस उसको भी मुत्तक़ी बनाओ, आप भी मुत्तक़ी बनो। अब ये मुत्तक़ी क्या है? मुत्तक़ी माने बचने वाला। काय से बचने वाला? रब जिससे नाराज़ होते हैं उनसे बचना, सीधी सी बात, ख़त्म। इतनी छोटी सी बात है। जिन बातों से अल्लाह नाराज़ होते हैं उनसे बचना, बस। जिनके देखने से, देखना खुदा को पसंद नहीं, उनसे आँखों को बचाओ। जिनका करना खुदा को पसंद नहीं, हाथों को उनसे बचाओ। जिन जगहों पर जाना खुदा को पसंद नहीं, उन जगहों से पैरों को बचाओ। जिन बातों को सोचना खुदा को पसंद नहीं, दिमाग को उनसे बचाओ। बस ये है तक़वे की डिफिनीशन। अपने अंदर भी तक़वा पैदा करो, अपने फ्रेंड सर्किल में भी तक़वा पैदा करो, अगर चाहते हो तुम्हारा ये फ्रेंड सर्किल तुम्हें जन्नत में भी मिले। आज बड़ी गहरी दोस्ती होती है। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं, बड़ी अम्मी को नंबर 2 पे, पप्पा को नंबर 2 पे, लेकिन मेरा दोस्त आया है, मेरा यार आया है, बस उसके लिए मालूम हुआ अम्मा अब्बा पीछे और यार सबसे आगे। ऐसी दोस्तियां भी होती है। आधी रात को आए, अब्दुर्रहमान निकल के आ गए और अम्मा बेचारी बोल बोल के परेशान हो गई। बिल्कुल पड़ोस में उनका कमरा है, पूरी रात हो गई, आवाज़ें देती रही। अम्मा आप सुबह देखते हैं, सुबह करता हूँ। और रात के 2 बजे कोई दोस्त आया निकल के बाहर। नहीं है ऐसा, ये पेशन गोई है। अल्लाह के नबी की क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये होगी कि दोस्तों की हैसियत माँ बाप से बढ़ जाएगी और माँ बाप की हैसियत दोस्तों की भी नहीं रहेगी। ये वो दौर है। तो अगर चाहते हैं कि अपने दोस्त, आपकी ये दोस्ती जो दुनिया के अंदर है यहाँ भी बाक़ी रहे और वहाँ भी बाक़ी रहे, तो अपने आप में और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर तक़वा पैदा करो। इंशाअल्लाह फिर जैसे यहाँ पर आप इंजॉय करते हो, इंशाअल्लाह जन्नत में भी फिर उससे बेहतर इंजॉय करेंगे आप। अब उसके बाद जन्नत का तज़किरा है। क्या तज़किरा करते हुए क्या सिफ़ात बताई हैं अल्लाह ने, ये गौर करने की बात है।
یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب. یہ کہنے کے بعد اب یہ مضمون تو پہلے بتا چکے, آگے کی جو نئی بات ہے وفیہا ما تشتہیہ الانفس, یہ بھی پہلے سن چکے ہیں. نئی بات یہ ہے وتلذ الاعین, اور وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا ما تشتہیہ الانفس, جو دل چاہیں گے اور آنکھیں جس سے لذت پائیں گی. کیا الفاظ ہیں, آپ غور کریں. آنکھوں کی لذت اور دل کی چاہت, دونوں باتیں جنت میں ہوں گی. یہ یہاں پر نہیں ہو سکتی, یہ یہاں نہیں ہو سکتی. کتنے ہی حسین سے حسین بھی چیز مل جائے, حسین سے حسین, لیکن نہ دل بھرتا ہے نہ آنکھیں بھرتی ہیں. چند دن کے بعد پھر طبیعت میں چینج ہوتا ہے, کہیں ٹھہرتی نہیں ہے یہ طبیعت جا کے. لیکن جو جنت اللہ عطا فرمائیں گے, ایسی جنت ہوگی, ایسی جنت ہوگی کہ دلوں کی چاہت بھی وہاں پوری ہوگی اور آنکھوں کی لذت بھی پوری ہوگی. اور کیسی ہوگی وہ جنت؟ سورہ کہف کے آخری رکوع میں, 12ویں رکوع میں, 16ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. یہ الفاظ لا یبغون عنہا حولا, تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی جنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر جانا پسند ہی نہیں کریں گے. ہے کوئی ایسی حویلی بتائیے؟ بور سم ہوتا ہے, یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو, اب تاج محل مل گیا, تاج محل بطور حویلی کے آپ کو کیا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد پھر طبیعت اکتائے گی, پھر دوسرے تاج محل کی فکر, وہ بھی مل گیا, پھر تیسرے کی فکر. انسان کو بور سم ہو جاتا ہے. لیکن جنت ایسی نعمت, ایسی زبردست اللہ تعالیٰ نعمتیں ہوں گی وہاں پر کہ وہاں پر بور سم نہیں ہوگا. جو جنت ملے گی وہ ایسی کہ لا یبغون عنہا حولا, تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹنا گوارا نہیں کرے گا. کیا وہاں کا اٹریکشن ہوگا, اللہ اکبر. ایک تو یہ بات بتائی. دوسرا دل کی چاہت ہوگی, تشتہیہ الانفس. تیسرا تلذ الاعین, آنکھوں کی لذتیں ہوں گی. جس ٹائپ کی آنکھ لذت جس سے محسوس کرتی ہے وہ سارے سینیریو ہوں گے وہاں پر, سارے مناظر ہوں گے. نہیں ہوں گے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کے تحت بنائے جائیں گے. تم جو ڈیمانڈ کرو گے جس ٹائپ کا, ایسی آرکیٹیکٹ ہوگا, اسی ٹائپ کا ہم دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ میں یہ بات آتی ہے. اسی طرح ایک اور بات, اب یہ جنت کی خوبیوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آ گیا ہے تو اسی سے متعلق اور بات. سورہ فاطر کے اندر, سورہ فاطر کے 4تھے رکوع میں 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو جنتیوں کی زبان سے جو کلمات نکلوائے اس میں دیکھیے کیا تذکرہ ہے. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے, ہدانہ لہذا, اور کیا لا یمسنا فیہا لغوب. اس پروردگار کے لیے تمام تعریف ہے جس نے ہمیں اس گھر کا وارث بنایا, اس گھر کا وارث بنایا, ایسے گھر کا, ایسی جنت کا وارث بنایا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب, نہ ہمیں وہاں پر کوئی تھکان چھوئے گی اور نہ خستگی وہاں پر ہمیں چھوئے گی. یعنی بور سم سمجھ لو آپ, پژمردگی سمجھ لو, ہاں ٹینشن کہہ لو. ویسے لغوب کے معنی بھی تھکن کے آتے ہیں, تو وہاں پر تھکن بھی نہیں چھوئے گی. اور ایک جگہ کہا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, اسی آیت کے اندر ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ہم سے غم لے گیا. اللہ اکبر. غم بھی نہیں ہوں گے, فری آف سارو, فری آف ٹینشن. وہاں کا ایٹماسفیئر فری آف ٹینشن. ہاں صاحب,
فری آف بور سم، فری آف ٹائر سم، جتنے عیب ہیں سب سے فری۔ اور ایک بات اور ہے، گندگی سے بھی فری۔ یہاں کتنا ہی حسین محل ہو، وائٹ ہاؤس ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر ایک گندا ہاؤس ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، وہ چاہے گرین ہاؤس ہو یا وائٹ ہاؤس ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک غلیظ ہاؤس ضرور ہوتا ہے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہے نا؟ اب غلیظ ہاؤس سے سمجھ گئے ہوں گے، جو ہر انسان کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایسا کوئی بھی محل نہیں ہے اس زمانے میں حسین سے حسین ہو اور اس میں غلیظ ہاؤس نہ ہو، لیکن ایک جگہ ہے ایسی کہ جو اس غلیظ ہاؤس سے فری ہوگی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ صرف رب کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ وہاں گندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا تو پھر کھائیں گے پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک و عنبر کا ہوگا، کھانا ہضم۔ یہ اللہ کے نبی نے بات بتائی ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ سچا، اس کا رسول سچا۔ کیا ایسی جنت کے باشندے بننے کی آرزو نہیں ہے؟ آرزو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہیں کہا جزاء بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو اطمینان سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کر کے آئے ہو خالی دنوں میں، یعنی یہی دن، گزرے ہوئے دن، یہی دن مراد ہیں۔ کھاؤ پیو آج اطمینان سے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، جزاء بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا۔ تو جنت عمل کا نام ہے، جنت تقوی کا نام ہے، جنت کی وراثت تقوی سے ملتی ہے۔ اور جب وہ جنت ملے گی تو اس کا ایک جھونکا، جنت کا ایک جھونکا جتنے حسن ہیں سب کو ختم بھلا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کا سب سے لگزریس آدمی تھا، سب سے زیادہ عیش و عشرت والا، اس کو لائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے ذرا جنت کا ایک جھونکا دلا دو۔ جیسے ہی نہیں، بلکہ اس کو لائیں گے، وہ خدا کا نافرمان ہوگا اور فرشتوں سے کہیں گے دوزخ کا ایک ٹریلر دکھاؤ، ہاں دوزخ کا ایک ٹریلر دکھاؤ۔ جیسے ہی دوزخ کا ٹریلر دیکھے گا پھر پوچھیں گے اللہ کیوں، تو نے تو بڑے عیش و عشرت میں زندگی گزاری۔ کہیں گے اللہ عیش کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اور ایک وہ ایمان والا جو ایمان پہ چلتا تھا تو ادھر سے ہوٹنگ، ادھر سے کرٹیسائز، توحید پہ چلتا تھا تو ادھر سے کرٹیسائز، ادھر سے اس نے بائیکاٹ کیا، اس نے بائیکاٹ کیا، ہاں یہاں کڑوی کسی لی، اس نے غلاظت کی تھیلی گھر میں ڈال دی۔ دروازہ باقاعدہ کھول کر گھر کا کچرا تھیلی کے اندر سیڑھیوں پہ رکھ کے ہمارے بھائی سیڑھیوں پہ جاتے تھے، پڑوسی، اور یہ سب عبد الرحمن عبداللہ، وہ کچرا پھینک کے ہم کوڑے پہ آتے تھے۔ اب دوسرے دن انہوں نے تیسری سیڑھی اور 3 سیڑھی اوپر چڑھ کے رکھا، ہم نے اس کو بھی پھینکا۔ چوتھے دن اس میں گوبر اور غلاظت بھری ہوئی، وہ بھی پھینکا۔ اور یہ سب عاشقان رسول کا محلہ ہے۔ یہ سب اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ ہے جنت۔ جیسا تم یہاں پر عمل کرو گے، وراثت، تقوی کی وراثت پر یہ سب ہوگا۔ عمل کی قیمت ہے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک ایسے ایمان والے کو جو تکلیف کے اندر زندگی جس نے گزاری اور ایمان پہ جمع رہا، اس کو بلائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک ٹریلر دکھا دو، خالی ایک جھونکا دلا کے لے آؤ۔ آپ جیسے ہی جھونکا دلا کے فرشتے لائیں گے، یہ پوچھے گا میرے بندے تو نے میری خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائیں؟ کہیں اللہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں، سب بھول جائے گا۔ ایک جھونکا، سارے ٹینشن ختم، ساری تکلیفیں ختم۔
اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو ایسی جنت کا باشندہ بنائے، اور جو جنت کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں وہ عطا فرمائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کی قیمت جان اور مال ہے، خالی رمضانی عبادت نہیں ہے، جمعہ اور عیدین کی عبادت نہیں ہے، یا بس صدقے اور خیرات دے دیے جو چاہے کرو، نہیں، جنت کی قیمت تو جان اور مال اللہ کے لیے لگاؤ۔ اللہ ہمیں جنت کی قیمت ادا کرنے والا بنائے، اور پھر اس جنت کا ہمیں اپنے فضل اور کرم سے مستحق بنائے، جس کا تذکرہ آج ہم نے کیا اور آپ نے سنا۔ اللہ ہم سب کو اس جنت کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔